تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى جمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود شریف پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی اور ہمیں اللہ کا قرآن دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے یہ معجزہ دیا کہ اگلی بھی آسمانی کتابیں جو تھیں نا، تورات، زبور، انجیل، یہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، لیکن کسی کو زبانی یاد نہیں تھی. ایک صرف عزیر علیہ السلام کو، وہ نبی تھے، ان کو تورات پوری یاد تھی. لیکن قرآن مجید چھوٹے سے چھوٹا بچہ 6 سال 7 سال پورا قرآن یاد ہوتا ہے. کیونکہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے. کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے. کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی ملنا، اور کلام کہتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں یہ میرا کلام ہے. جو آپ سن رہے ہیں، متکلم، بات کرنے والا، یہ کلام اللہ ہے. جو ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، اللہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیسی بات کی، کیا بات کی، کیسی بات کی اور کیا بات کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا کہ یہ جو دنیا کے اور انسان ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں، جب ابھی اسلام میں نہیں آئے تھے، تو گھر سے ایک آٹے کا، کس کا؟ آٹے کا ایک بت بنا کے گھر سے لے کے چلتے. راستے میں بھوک لگتی تو اس کو کیا کرتے؟ اس آٹے کو پانی ڈال کے گوندتے، اسی سے کیا بنا لیتے؟ روٹی، اور اسی کو کھا جاتے. آگے چلتے پھر کہیں اچھا بڑا موٹا چمکتا ہوا پتھر دیکھتے، اسے ساتھ میں لے لیتے، اور پھر آگے چلتے اس سے اچھا دیکھتے، اس کو بھی، اس کو پھینک کے اس کو. اللہ فرماتے ان سے ایسی محبت کرتے تھے، ایسی محبت کرتے تھے. کسی کام پہ جانے والے ہیں کہ چلو آج کسی کے گھر اپنے بیٹے کی منگنے کے لیے جانا ہے، کعبۃ اللہ میں آتے، جو 360 بت بنے ہوئے تھے، ایک ایک بت کے سامنے الگ الگ پھال رکھے ہوئے تھے. پھال، وہ پیپر میں آتا ہے راشی، راشی تو پھال کہتے ہیں اردو میں اسے. اس میں سے تیر نکالتے. عربی میں لکھا ہوا آتا لا، یعنی جانے کا نہیں. تو آج نہیں جائیں گے، کیوں؟ وہ لات کے پاس گئے تھے، منات، عزا، یعوق، نصر، وہاں سے ایک تیر نکالا. منگنے والا بت. منگنی کے جتنے کام ہیں، رشتے کی بات کرنا، رشتے کے لیے جانا، قبول ہوگا کہ نہیں، یہ رشتہ کرنا کیسا ہے، تیر نکالا، نکلا لا،
نہیں منوں. کیا کریں گے؟ نہیں جائیں گے. کاروبار کے لیے جانا ہے، کسی اور بت کے اندر سے تیر نکال، نام اچھا ہے جاؤ، چاہے وہ حرام ہو یا حلال کچھ لیں. تو اللہ فرماتے یحبونہم کحب اللہ، یہ لوگ ان بتوں سے ایسی محبت کرتے تھے جیسے ایمان والے اللہ سے محبت کرتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی محبت کا ذکر فرمایا کہ محبت ایمان والوں کی اللہ سے کیسی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اپنی جان سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا. اپنی جان سے زیادہ کیسے؟ مثال کے طور پر ابھی میں اور آپ بازار جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فروٹ خریدتے ہیں، فروٹ دیکھ کے خرید لیتے ہیں، لیکن بھاؤ پوچھتے ہیں ایپل کیا بھاؤ دے رہے ہیں؟ تو کہے گا 120 روپے. ہم کہیں گے 20 کیوں بڑھا کے دے رہا ہے، 100 ہی میں دے دے. اچھا ٹھیک ہے 100 میں لے جاؤ. کوئی بھی چیز خریدیں گے بھاؤ کریں گے، کم بھاؤ میں لینے کی کوشش کریں گے. کم بھاؤ میں کپڑا، کم بھاؤ میں سبزی، کم بھاؤ میں فروٹ، کم بھاؤ میں جا کے زیورات کم کرواتے ہیں، کم گریڈ کا خریدتے ہیں، کیرٹ کم ہونا چاہیے. لیکن جہاں قربانی کی بات ہے وہاں کیا کریں گے؟ اچھے سے اچھا جانور خریدیں گے. زکوٰۃ دینے کی باری آئے 2000 زکوٰۃ ہے، 2500 زکوٰۃ نکالیں گے، کہیں اللہ کا فریضہ ادھورا نہ رہ جائے. کیا ہے یہ؟ کہ یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت میں یہ اپنے زندگی کی قیمتی چیزوں کو خریدتا ہے اور خرچ کرتا ہے. زکوٰۃ دینے میں، فطرہ دینے میں، فطرہ ہے تو 50 روپے، ارے مولانا 50 بھلے ہیں، 60 دے دے تو وانڈا، کوئی حرج نہیں. 50 کا 60 دے گا اور خوش ہوگا، اور وہاں 120 کا 100 کرائے گا، 24 کیرٹ والے کو 22 کیرٹ کرائے گا، کم کروا کے خریدے گا. اپنی ضرورت ہے یا اللہ کو راضی کرنا کہ محبت آدمی کو دین پہ کھڑا کرتی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحب، کہ محبت جو ہے نا، محبت تلخرا شیری می شود شیری می کنت، محبت تو کڑوی چیز کو میٹھا بنا دیتی. ایک آدمی کو بخار آ گیا، ڈاکٹر نے دوائی دی، دوائی کے اوپر نیم کے پتے چھاپے ہوئے ہیں، کاریلا چھاپا ہوا ہے، اوپر فوٹو لگے ہے، پک لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی دیکھتا ہے کڑوی بھی ہے، دانت میں اثر بھی ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر کو غصہ نہیں کرتا، پلانے والے پہ غصہ نہیں کرتا، محبت سے پیتا ہے. یہ پیوں گا مجھے شفا ملے. کیوں کڑوی دوا پی رہا ہے؟ آرام کو چھوڑ کے نماز کے لیے آیا، قیمتی پیسہ زکوٰۃ میں نکالا، قیمتی پیسہ نکال کے قربانی میں لگایا، قیمتی پیسہ کسی غریب کو جا کر مدد میں دیا، پسینے سے کمایا ہوا روپیہ کسی کو کپڑا پہننے میں دیا، پسینے سے کمایا ہوا روپیہ کسی آنے والے مہمانوں کی دعوت میں دیا، پسینے سے کمایا ہوا پیسہ کسی عالم حافظ کو ہدیہ دیا، پسینے سے کمایا ہوا پیسہ کسی غریب مسکین یتیم کے سہارے میں دیا. کیوں دیا؟ کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس محبت میں اللہ راضی ہو. مولانا روم فرماتے محبت جو ہے تلخرا شیریں می شود، محبت تو قربانی کے ذریعے سے کڑوی چیز کو بھی میٹھا بنا دیا. کڑوی دوائی ہے، ڈاکٹر نے دی ہے، فوٹو لگا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے، پھر بھی پیتا ہے، شفا ملے گی. یہ کیا کرتا ہے محبت میں؟ اپنے وطن کو چھوڑ کر، ابھی تو اپنی چوائس کا لباس پہن کے نماز پڑھنے آ سکتا ہے. یہ حج عمرہ، ابھی ہمارے دوست جان سلیم بھائی، مجھے تو شام میں ایک جوڑ میں جانا ہے، میں نے کہا جمعہ میں ملاقات بھی ہے، تھوڑی بات بھی ہو جائے. عمرہ اور حج کیا ہے؟ اللہ کی محبت سیکھنے کا عمل، اللہ کی محبت سیکھنے کا عمل. ایک آدمی کو لیٹر آتا ہے دلی سے، پی ایم صاحب نے بلایا ہے، ایوارڈ دیا جائے گا. آدمی اپنے آپ کو فٹ کرنا شروع کرتا ہے، انگلش بولنا شروع کرتا ہے، وہاں کس طرح مجھے جانا، کیسا لباس پہننا. آدمی دیکھے تو صحیح، ایک آدمی کرکٹ ایک کھیل ہے،
आदमी को गाफिल करने वाला खेल है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, डॉक्टर, हॉस्पिटल, कई चीजें आप देखें, आदमी उसका यूनिफॉर्म पहन के अपने आप में फख्र महसूस कर, आर्मी का यूनिफॉर्म पहन के वो फख्र महसूस करता, करना चाहिए। और आदमी क्या करता है, हॉस्पिटल जाता है, यहाँ चप्पल उतारो लिखा हुआ है, चप्पल वहीं उतारो, वहीं उतारता है, अंदर पहन के नहीं जाता। अंदर बात करवो, मोबाइल ओपन राखवो मनाई छे, वहां मोबाइल साइलेंट कर देता है। अफसर के सामने, साहब के सामने बैठता है, मोबाइल साइलेंट कर देता है कि यहाँ पर आप जो भी कुछ मोबाइल में मैसेज करोगे या रिकॉर्ड हो जाएगा। वहां मोबाइल ओपन नहीं करता, वहां मोबाइल में कोई चीज वीडियो नहीं देखता। क्यों? कि मेरा मोबाइल अगर चलेगा तो वहां रिकॉर्ड हो जाएगा। पीएम साहब ने बुलाया, तैयार होकर जाता है, डरते हुए सामने हाजिर होता है, कॉर्ड से बाहर बटन बंद कर देता है, बाल ठीक कर लेता है, अपनी आवाज को पस्त कर देता है और उसमें फख्र महसूस करता है। अरे क्या वो प्यार और मोहब्बत होगी। आदमी अपना लिबास उतार के दो कफन जैसी दो एहराम की दो चादरों में जब चलता है, और उसके अंदर क्या होता है, आज तो आम हो गया, अल्लाह रहम करे, जो चीजें उम्र की फराइज शराइत वाजिबात मुस्ताहबत में से नहीं है, जमा करना जरूरी न किया तो आदमी ताने देते हैं, इतने बड़े उम्र पे क्या हमको दावत भी नहीं की, ये चीज नहीं है, हार भी नहीं पहना। करने की चीजें क्या है। अल्लाह वाले लिखते हैं, मौलाना अरफत कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाले थे, अपनी किताब में लिखते हैं कि आदमी जब जाने का हो ना उम्रे पर, जैसे नमाज के लिए जाने का हो, अल्लाह के दरबार में हाजिरी का हो, दिल में नियत करे उस अल्लाह के सामने जा रहा हूं जिसके सामने सर उठा के जिब्रील भी बात नहीं करता, उस अल्लाह के पास जा रहा हूं जो अल्लाह मेरी बातों को, दिल की बातों को जानता भी है और मानता भी है, जानता भी और मानता भी है। उसकी एक रहमत हमारी सारी दुनिया की चीजों को बना सकती है। आदमी जब अपने आप के दिल को ये लेकर चलता है, मैं अल्लाह के दरबार में इसलिए जा रहा हूं, क्या होता है, अल्लाह ने 3 बातें कही, फला रफसा वला फसूका वला जिदाल फिल हज। जो आदमी हज उम्रे के लिए जा रहा है, उसकी जिंदगी में से 3 चीजें डिलीट हो जाएगी, ये उसकी निशानी। पहली चीज, उसकी जुबान अब सच बोलेगी, अब नरम बोलेगी, अब नरम बात करेगी, अब मोहब्बत वाली बात करेगी, अब शफकत वाली बात करेगी। ये क्या हुआ, इससे अल्लाह के घर की रौनक मिल गई, रहमत मिल गई, नूर मिल गया। क्या मिल गया? नूर। आदमी अल्लाह के घर में थोड़ी देर आता है ना, खामोश रहता है, निगाहें काबतुल्लाह, निगाहें मेहराब की तरफ होती है, बात करने वाले की तरफ होती है, मुसल्ले पे होती है। तो क्या सिखाया जाता है, अल्लाह के घर जा रहा है तो का सबके लिए अमल है, सब अपनी जिंदगी में अपनाए, नियत करें, जाएंगे सब इंशाअल्लाह। फला रफसा वला फुसूका, छोटे गुनाह भी नहीं करेगा, बड़े गुनाह भी नहीं करेगा, वहां भीड़ भाड़ होगी। कैसी कैसी जगह, हजर अस्वद और बैतुल्लाह का दरवाजा, दोनों के दरमियान की जगह को मुल्तजिम कहते हैं। मुल्तजिम, इल्तिजाम के माने चिमट जाना, उस गिलाफ को पकड़ के अल्लाह के सामने रोना, ए अल्लाह तुझे तो देखने की ताकत इस आंख में नहीं है, तेरे काबे को पकड़ के रोता हूं, ए अल्लाह मेरी जिंदगी बदल दे। क्या मांगेंगे? ए अल्लाह मुझे तू मिल जा। क्या मिल जा? ए अल्लाह तू मिल जा। बस अल्लाह जिसे मिल गया उसका उम्रा भी, हज भी, नमाज भी, तवाफ भी, सब। बात गलतियां क्या करते हैं जाने वाले, मेरी बातें औरों को भी सुना देना, मेरे चैनल में आगे भी सुन लेना। लोग क्या करते हैं, जैसे ही तवाफ कर लिया 2 रकात फौरन पढ़ लेते हैं। मकरू 3 औकात है, 3 मकरू वक्त में नहीं पढ़ना है। सूरज तुलू हो जाए, ला सलात हत्ता तत्लु अश-शम्स, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, जब तक सूरज गुरूब तुलू ना हो जाए, मकरू वक्त खत्म ना हो जाए, नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। ये तवाफ की 2 रकातें वाजिब तवाफ बाद में पढ़ लो, मकरू वक्त के बाद। वला सलात बाद अल-अस्र हत्ता तग़रुब अश-शम्स, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। उमैर बिन साइद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सूरज असर की नमाज के बाद से सूरज गुरूब होने तक कोई नमाज न पढ़े, सजदे वाली कोई इबादत न करे। वला इस्तिवा शम्स, जब सूरज दरमियान में आए मकरू वक्त न पढ़े। क्या करे? वहां दुआएं मांगे,
کیا ہے یہ کہ محبت سیکھنے کا عمل ہے. جیسے آدمی کے دل میں محبت پیدا ہوئی، محبت کے لیے قیمتی پیسہ پسینے کا خرچ کیا، محبت کے خاطر کڑوی دوا پی لی، محبت کے خاطر کہ کیا کرتا ہے کہ ڈاکٹر ہمارا ہمدرد ہے، معاملتدار میں گئے یہ آفیسر ہمارا ہمدرد ہے، جو کہتا ہے جس کھڑکی پہ کھڑا رکھے، جتنی دیر کھڑا رکھے، لائن میں کھڑا رہتا ہے، چپ چاپ کھڑا رہتا ہے، کاغذ ہاتھ میں لے کے کھڑا رہتا ہے، جہاں صاحب بولے وہاں انگوٹھا لگاتا ہے، سگنیچر کرتا ہے، وہاں اللہ بلا رہا ہے. جو اللہ نے کہا ہے وہ کرے گا، اللہ زندگی بدل دے گا. اور جس سے اللہ چاہتا ہے نا، جس سے اللہ چاہتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے یہ نیک عمل کے توفیق دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو آدمی ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو آدمی ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے جن اعمال سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے. محبت کی علامت کیا ہوتی ہے؟ علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں، جہاں محبت کا بیان ہے، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنا آسان کر دیتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ دوسری نعمت کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو حلال روزی عطا فرماتا. کیا عطا فرماتا؟ اللہ نے قرآن پاک میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واعملوا صالحا. اے ایمان والو حلال روزی کھاؤ، بھلے چھوڑی ہو. صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ولیات اللہ کی ولی عورتیں، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، میمونہ سودا، کئی اللہ کی ولی عورتیں گزری ہیں. جب شوہر گھر سے روانہ ہوتا کہتی میرے سر کے تاج، گھر میں آج فاقہ تھا، کھانے کے لیے اناج نہیں تھا، ڈبے میں آٹا نہیں تھا، لیکن دیکھو میرے سرتاج شام کو آنا، حلال رزق لے کر آنا، حرام نہ لانا. فاقے سے بھوک سے رات گزار لیں گے لیکن حرام نہیں کھائیں گے. ہم حرام کھائیں گے، ہمارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ آنے والی نسل دین کی نافرمان ہو جائے گی. ہم حرام نہیں کھائیں گے. کہ جھوٹ بول کر نہ کمانا، دھوکہ دے کر نہ کمانا، اللہ کا حکم توڑ کر نمازیں چھوڑ کر نہ کمانا. اگر حرام لقمہ ہمارے گھر میں آئے گا، ہمارے پیٹ میں جو بچہ پیدا ہوگا، جو بیٹا پلے گا، جو اولاد ہمارے دسترخوان پہ آتا کھا کے روٹی کھا کے پلے گی، کل کو یہ اولاد ہماری بھی نافرمان بنے گی، اللہ کی بھی نافرمان. کہ عورتیں اپنے شوہر کو گھر سے بھیجتی تھی، کہہ کر بھیجتی تھی میرے سرتاج حلال لقمہ لے کر آنا، بھوکا رہ کر تو رات گزاریں گے، حرام کھا کے رات نہیں گزاریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی حرام کھاتا ہے، جو جزو حرام سے بنا اگر یہ جزو باقی ہے اور آدمی مر گیا، اس حرام کا قطرہ خون کا جسم میں باقی ہے، یہ جسم آگ میں جلے گا. مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج کے دور میں آدمی کئی حج کو جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، آتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ آنے کے بعد زندگی بدلتی نہیں ہے. دل میں نور اور اللہ کا خوف، خشیت، سنت کیا ہے؟ جو نہیں بدلتی وہ سنت ہے. جو بدلتی نہیں ہے اسلام کا وہ طریقہ جو کبھی بدلتا نہیں ہے وہ سنت ہے. جو بدلتا رہتا ہے وہ سنت نہیں ہے. یہ علامت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علامت لکھی ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامت لکھی ہے. سنت وہ ہے جو بدلتی نہیں. تو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس سے اپنے گھر بلاتا ہے. ہمارے دوست جانیں، ہم بھی نیت کریں، ہم اللہ کی محبت یہاں پر نیک اعمال سے اتنی کریں گے، اللہ سے اتنا مانگیں گے کہ اللہ ہمیں مل جائے، اللہ ہمیں مل جائے. حلال کمائی جمع کریں گے، حلال کمائی جمع کریں گے، حلال کمائی بچوں کو کھلائیں گے. ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ نے کیوں کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات واعملوا صالحا؟ حلال رزق کھاؤ، نیک عمل کرو. کیا کھانا عمل کرنا کیا جوڑ؟ مفسرین نے لکھا ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر رازی میں لکھا ہے
جب آدمی حلال رزق کھاتا ہے تو نیکی کرنے کا خیال آتا ہے. رزق حلال اور نیک اعمال، رزق حلال اور نیک اعمال مفسرین فرماتے دونوں کا جوڑ ہے. اور جب آدمی حرام کھاتا ہے، جب آدمی حرام کھاتا ہے اندر سے دل سخت. آج صبح میں تفسیر کا سبق جب اپلوڈ کر رہا تھا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، سورہ مائدہ کی آیت ہے، چاہے آیت نمبر 10 ہے 11، کہ جب انہوں نے اعمال کو توڑ دیا، اللہ کے حکموں کو توڑا، تو کیا ہوا؟ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان کے دل سخت ہو گئے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جتنی نصیحتیں کی تھی نا اللہ کی طرف سے، اس کا بہت بڑا حصہ بھول گئے. کہ اگر حرام رزق ہوگا نحوست کیا ہوگی؟ اللہ کی رحمت سے اور نیک اعمال کی توفیق سے آدمی دور ہو جائے گا، دل سخت ہو جائے گا. اس لیے میں دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے سلیم بھائی کا عمرہ قبول فرمائے، ان کے ساتھ میں جانے والوں کا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں بار بار جانا نصیب فرمائے، حلال کمائی سے جانا نصیب فرمائے. اللہ جل شانہ کئی سنی باتوں پر عمل کرتے ہوئے محبت نیک اعمال سے نصیب فرمائے، سنتوں سے محبت نصیب فرمائے. اللہ کے نبی رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں سے عشق نصیب فرمائے، سنتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.